اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اسلام کا حسن کیا ہے۔ یعنی اسلام کی خوبی یا حسن، آپ حسن کہہ لیں یا خوبی کہہ لیں، جو بھی آپ کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ کام چھوڑ دے جس کا کوئی معنی نہ ہو، یعنی جس کا کوئی مقصد نہ ہو، وہ کام چھوڑ دے۔ یعنی دوبارہ میں کہتا ہوں، حضور کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے ایمان اسلام کا نام ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ الترک ما لا یعنی ہو، کہ وہ چھوڑ دے وہ کام جس کا کوئی مطلب نہ ہو، کوئی معنی نہ ہو، ما لا یعنی۔ پھر قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے کے شروع میں فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں اور وہ جو لغو کام ہے اس سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو مطلب بے فائدہ، فضول۔ تو قرآن اور حدیث میں نے آپ کو ایک ہی بات بتا دی نا، ایک ہی چیز ہے۔ اصل میں دیکھیں، اس میں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ انسان کو دنیا میں آ کے وہی کام کرنا چاہیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ اگر ہم غیر کو، اللہ کے سوا غیر کو مطلوب بنا لیتے ہیں، غیر کو مقصود بنا لیتے ہیں، تو وہی آپ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی منزل نہیں ہے ہماری، اللہ کے ہیں ہم اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو اب دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں اور محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو میں نے مشقت میں بنایا ہے، یعنی یہ مشقت کرے گا تو پھر یہ کام ہوگا۔ اور دیکھیں دنیا کے ہر کام کے لیے چھوٹا کام ہو تھوڑی محنت، بڑا کام ہو بڑی محنت ہے۔ آپ نے پانی پینا ہے تو آپ کو تھوڑی مشقت کرنی ہوگی، فریج تک جانا ہوگا، کچن میں جانا ہوگا، گلاس اٹھانا ہوگا، پانی ڈالنا ہوگا، پانی پینا ہوگا، یہ اس کے حساب سے مشقت ہے۔ کھانے کے لیے پھر الگ وہ ہے۔ اسی طرح ہر کام دنیا، یہ دیکھیں یہ قانون خداوندی ہے کہ محنت کریں گے تو کچھ کام ہوگا، محنت نہیں کریں گے تو آپ آپ کا وجود فضول ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی میں نے آیت فرمائی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشقت کرے گا تو منزل تک پہنچے گا۔ یہاں دیکھیں 50 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے، 100 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے۔ مردان سے کراچی کا سفر میں کچھ مشقت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مشقت ہوگی۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہاں سونے کا حرج ہوگا، کھانے کا حرج ہوگا۔ اگر ایک آدمی بیمار ہے تو پیشاب اسے لگ رہا ہے، بس چل رہی ہے، تو وہ مشقت یا جو بھی ہوگا، مطلب سب کچھ، کھانا اپنی مرضی کا نہیں، آرام اپنی مرضی کا نہیں، سفر میں تو، لیکن پھر بھی لوگ سفر کرتے ہیں، سفر کی مشقت برداشت کرتے ہیں نا۔ کھانا اپنی آپ کی مرضی کا تو نہیں ہوتا، بس جو مل جائے تو پھر وہ، تو مشقت میں
آپ سفر تو مشقت کا نام ہے، دنیا کے سفر مشقت کا نام ہے. لاری اڈے جائیں گے، بس میں بیٹھیں گے، اپنی گاڑی نکالیں گے، پیٹرول ڈالیں گے، ڈرائیونگ کریں گے، پھر چلیں گے، پھر تو یہ مشقت، سفر میں مشقت ضروری ہے. تو یہ دنیا کا بھی ایک سفر ہے، اور اس کی منزل کیا ہے؟ اللہ. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہماری منزل، ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے، اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے. آج کے انسان نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، اس کو مقصد بنا لیا ہے. یہ ضرورت تھی، ضرورت جو ہے وہ کبھی مقصد نہیں بن سکتی. دنیا میں بھی آپ دیکھیں ضروریات، یعنی آپ اپنے بچے کو تعلیم دیتے ہیں تو کیا ساری عمر وہ پڑھتا رہے گا؟ اسکول میں ساری عمر پڑھتا رہے گا؟ ایک عمر ہوتی ہے. تو مشقت جو ہے وہ کرنی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ منزل، اصل میں ہوا کیا ہے کہ ہماری منزل ہم سے خطا ہو گئی ہے. گم راہ، راستہ گم ہو گیا ہم سے، منزل گم ہو گئی ہے، اور منزل میں ہم نے دھوکہ کھا لیا، دنیا کو منزل بنا لیا. وہ کہتے ہیں نا دولت، عزت، شہرت، یہ عام، زن، زر، زمین، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری منزل بن گئی ہیں، یہی مقصود بن گیا ہے، اور یہی محبوب ہے. اب آپ دیکھیں اپنے بچے سے کیسے پیار کرتے ہیں، کتنا پیارا لگتا ہے. محبوب ہوتا ہے کہ نہیں؟ مال محبوب ہوتا ہے، عزت، انسان کو اپنی عزت محبوب ہوتی ہے. عزت لوے شیر ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا عزت لوے شیر ہے. تو ابھی میں ویسے ہی پڑھ رہا تھا، بی بی سی میں ایک آرٹیکل آیا تھا، بچوں کو تو یاد نہیں ہوگا، پہلے ایک انوکھی آیا تھا پاکستان، انوکھی پہلوان تھا. تو وہ بی بی سی، ابھی یہ کل پرسوں کا وہ تھا، وہ کہتے ہیں اس کو شوگر بھی تھی، وہ مقابلے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن خاندان کی عزت کے لیے اس نے چیلنج قبول کر لیا اس کا، اور ہار کے آ گیا. وہ آرم لاک لگایا اس نے، بس وہ ہاتھ پہلے سے اس کا کہیں ٹوٹا ہوا تھا، تفصیل میں تھے. تو عزت، تو خاندانی عزت کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی عزت، خاندان کی عزت، یہ ہمارے خاندان کی عزت ہے. یہ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو موضوع ہے میرا، اسلام کا حسن کیا ہے. تو اسلام دیکھیں ایک آپ کو راستہ بتاتا ہے، آپ کو ایک منزل بتاتا ہے. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں بن پا رہی تو پھر اسلام سے آپ کا کوئی خاص تعلق نہیں ہوگا. اللہ اگر آپ کی منزل نہیں بن پا رہی، آپ کا مقصود اللہ نہیں ہے، آپ کی منزل بھٹک گئے ہیں، آپ دنیا کو آپ نے بنا لیا ہے منزل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلام سے آپ کا عملی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. واجبی سے تعلق ہوگا، کلمہ آپ پڑھتے ہوں گے، نمازیں شاید پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، بس واجبی سے تعلق. رمضان آ گیا ہے، فیس بک پہ اب آج دسمبر ہے نا، تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں، تاریخ بتائی جا رہی ہے رمضان کی کہ فلانی تاریخ کو رمضان ہے. بس اتنا ہے، رمضان آیا، عید آئی، بس بات ختم ہو گئی. اسلام کے حسن کی میں بات کر رہا ہوں کہ اسلام کا حسن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ فضول کاموں کو چھوڑ دیں. حدیث کا میں نے آپ کو مفہوم پھر بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ کام چھوڑ دے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی مطلب نہ ہو. اس کا دیکھیں، اس کی اگر ہم حدیث میں شرح اس کی دیکھیں، آپ سنیں اور میں بیان کروں، تو وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کام کے لیے بنایا ہے، اور وہ کام دنیا نہیں ہے. یعنی دنیا میں زندگی گزارنا اچھے طریقے سے یہ مقصد ہے نہیں،
اور ہم بھٹک گئے. ہم نے کہا ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بس وقت بڑا اچھا گزر رہا ہے. کبھی کبھی یہ جملہ سنتے ہیں آپ, ڈیر خواہ وقت تیری کی, یہ سنتے ہیں ڈیر خواہ وقت تیری کی, مطلب آپ کی منزل دنیا ہے, بس پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بس ڈیر خواہ وقت تیری, سب کچھ گھر ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, یا جو بھی ہے. ایک گاڑی والا ہے, اس کا سودا بکتا ہے, یا ایک سوپ والا ہے, ادھر ہمارے بجلی گھر میں ہے نا, سوپ بکتا ہے, خوب رش ہوتا ہے, بس ڈیر خواہ وقت تیری کی, بس بات ختم. اور کوئی ہے ہی نہیں, اور کوئی سوچ ہی نہیں ہے. تو اسلام کا مطلب ایک منزل تک آپ کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دیا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں, دین ایک منزل تک پہنچانے کے لیے. دین اسلام کو اگر آپ قبول کر لیں گے اور دین کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں, اگر آپ دین کے مطابق زندگی گزاریں گے, اس کی تفصیلیں میں بتاتا رہتا ہوں, لیکن اگر آپ دین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. پھر دوسری اس میں بات یہ ہے کہ یہ زندگی ایک سفر ہے, منزل اللہ. بولنے میں کچھ وہ تو نہیں ہے تکلیف, منزل اللہ. تو یہ ایک سفر ہے. اب اس میں بس آپ سفر کریں, وہ کام کریں جو سفر کی ضروریات ہیں, سفر کے متعلق جو بھی ضروریات ہیں, اور پھر منزل تک پہنچ جائیں. اب سفر کیا ہے؟ شریعت, دین اسلام, شریعت, طریقہ راہ مستقیم کہہ لیں, اسے دین کہہ لیں, دین اسلام کہہ لیں, حضور کا طریقہ کہہ لیں, جو بھی آپ کہہ لیں, بس یہ سفر ہے آپ کا. آسان بات ہے سمجھنے کے لیے. سفر کیا ہے؟ دین, شریعت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی, اور بس اس پہ آپ سفر کریں تو آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. اب اس میں جو باتیں لا حاصل ہیں, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وقت ضائع ہو رہا ہے, پیسہ ضائع ہو رہا ہے, تو سب سے قیمتی تو وقت ہے. اگر آپ وقت کو ضائع کر رہے ہیں جس کا اس سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کو سوچنا ہوگا کہ میرے سفر میں کون کون سی چیزیں فضول ہیں. جو اللہ کا چاہنے والا ہے, جس کی منزل اللہ ہے, اس کو پھر دیکھنا ہوگا, اپنا احتساب کرنا ہوگا. جب یہ اللہ کو منزل بنا لیتا ہے تو اس کو اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ میری زندگی میں کون کون سے کام فضول میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ڈرامہ لگا لیا, آپ کے پاس وقت ہے, مثال دے رہا ہوں, ڈرامہ لگا لیا, بڑا مشہور ڈرامہ ہے, بڑا ہے, تو وہ ڈرامہ ہی دیکھنے لگے آپ. بات کرتے ہیں ایک وقفے کی بات. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم